بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 49۔ استاذ بننے کی کوشش مت کریں۔ 3 آدمیوں میں کمپیئر کیجئے جن میں سے ہر ایک اپنے بیٹے کو امتحانات کے دنوں میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا پاتا ہے۔ پہلا کہتا ہے حامد چلو امتحان کی تیاری کرو۔ دوسرا کہتا ہے ماجد تم نے امتحان کی تیاری نہ کی، اللہ کی قسم میں تمہیں ماروں گا اور جیب خرچ بھی نہیں دوں گا۔ تیسرا آدمی اپنے بیٹے سے کہتا ہے جواد بیٹا اگر تم امتحان کی تیاری کرو تو یہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان تینوں میں سے کس آدمی کا انداز تنبیہ اچھا ہے؟ یقیناً تیسرے آدمی کا، کیونکہ اس نے مشورے کے انداز میں حکم کیا ہے۔ کوئی انسان غلطی کر بیٹھے تو اسے سمجھاتے ہوئے ایسا انداز اختیار کیجیے کہ اسے احساس ہو کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی اپنی سوچ بھی وہی ہے۔ آپ کا بیٹا نماز کے لیے مسجد نہیں گیا تو آپ اس سے کہیں سعد تم جنت میں نہیں جانا چاہتے ہو نا تو نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ ایک دیہاتی کے ہاں کالے بچے نے جنم لیا۔ اسے تعجب ہوا کہ میں اور میری بیوی دونوں گورے ہیں تو سیاہ یعنی کالا بچہ کہاں سے آ گیا؟ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ پریشانی کی حالت میں مدینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا اے اللہ کے رسول میرے ہاں سیاہ بچے نے جنم لیا ہے جبکہ ہمارے خاندان میں کوئی آدمی کالا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوسروں پر بھروسہ کرنے اور اپنی بیوی پر تہمت نہ لگانے کے متعلق نصیحت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے سمجھانے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا جس کے ذریعے سے وہ آدمی خود اپنی مشکل حل کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر دریافت کیا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کس رنگ کے؟ لال۔ دیہاتی نے ایسا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں کوئی کالا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی مٹیالہ اونٹ بھی ہے؟ دیہاتی بولا مٹیالہ ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کہاں سے آیا ہے؟ دیہاتی نے تھوڑی دیر سوچا پھر بولا ہو سکتا ہے اس کو کوئی رگ کھینچ لائی ہو، یعنی اونٹ کے آباء و اجداد میں کوئی مٹیالہ اونٹ ہوگا اور مشابہت نسل میں باقی رہ گئی ہوگی جو اس اونٹ میں ظاہر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے اس لڑکے کو بھی کوئی رگ کھینچ ہی لائی ہو۔ آدمی نے جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ اسے سمجھ میں آیا کہ یہ جواب تو اس کا اپنا جواب ہے اور یہ سوچ بھی اس کی اپنی سوچ ہے۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے انہیں بھلائی کے دروازوں کے متعلق بتاتے ہوئے کہا وفی بضع احدکم صدقۃ، مسلمان کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اجر ہوگا؟ آپ نے انہیں ایسا جواب دیا جس سے انہیں احساس ہوا کہ یہ فکر ان کا اپنا فکر ہے اور وہ بغیر کسی بحث اور تکرار کے مطمئن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ بتائیں کہ اگر آدمی حرام طریقے سے شہوت پوری کرے تو اسے گناہ ہوگا؟ صحابہ کرام بیک زبان ہو کر بولے جی ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے شہوت پوری کرے تو اسے اجر ملے گا۔ باقی اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔